لوگوں کو معمور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ لہذا یہ واقعات جو ہم 1 2 3 4 کبھی کبھی بیان کرتے رہتے ہیں، یہ سب واقعات اسی مشن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن بعض واقعات سیرت کے ایسے ہیں کہ جن میں کھلے کھلے آپ کے مشن کو، زندگی کے مقصد کو، جد و جہد کے عنوان کو بیان کیا گیا۔ میں ایک آیت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور واقعات میں آتا ہے کہ آپ کو لے کر بیٹھ گئیں اور آپ کا سر دھونے لگی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پوچھا فاطمہ کیا بات، کیوں روتی؟ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں آج تک اس کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی باپ اور بیٹی کے درمیان بڑا ہی نازک اور حساس اور محبت بھرا رشتہ ہے۔ یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، بظاہر تو ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ ہے، لیکن جتنی معصومیت اس رشتے میں ہے، جتنے پھول اور کلیاں اس رشتے کے اندر ہیں، جتنی ٹھنڈک اور تراوٹ اس رشتے کے اندر ہے، جس طرح مہکتا ہوا یہ ایک رشتہ ہے، اس سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ باپ اپنی بیٹی سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کو چاہتا اور پیار کرتا ہے، لیکن زبان پر کیسے یہ بات لائے، الفاظ کا جامع کہاں سے تلاش کر اظہار نہیں کر پاتا ہے کہ بیٹی میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہی حال بیٹی کا ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ پر فدا ہے، ہر حوالے سے اس پر نچھاور ہے، اور باپ کو دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں کے اندر ایک چمک اور نمی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بیٹی اور باپ کے درمیان جو حجابات حائل ہیں، بیٹی اظہار نہیں کر پاتی کہ ابا جان مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت، یہ نہیں کہہ پاتی۔ لیکن آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں روتی ہے؟ بس بیٹی نے پھر محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں، آپ کے جسم اثر پر پھٹے پرانے کپڑے دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار دیکھتی ہوں، بیٹی ہوں، رونا آ گیا۔ یعنی حوالہ تو بیٹی نے باپ کی کیفیت ہی کا دیا ہے، اور ابھی بھرپور پورا حوالہ نہیں دیا، 2-3 علامتیں ہی صرف بتائی ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابا جان یہ جو کیفیت آپ کی ہے، اگر مجھے رونا نہ آئے تو کیا ہو آخر؟ وہ لمحہ محبت کے اظہار کا ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسی ہی کوئی بات کہہ سکتے تھے۔ باپ کے دل میں بھی محبت کے طوفان اٹھے ہوئے تھے، لیکن اس خاص لمحے میں، تاریخ کا وہ جو خاص لمحہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر معمور کیا ہے، ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ یعنی اس پیار بھرے اور محبت بھرے لمحے میں جب بیٹی نے اظہار محبت کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے بھی پوری انسانیت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، پوری امت کے دل نشین پیرائے میں، دل و دماغ میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ میں ایک مشن کے لیے علمبردار کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، اور غلبہ دین میرا مشن ہے، اقامت دین میری منزل ہے اس دنیا کے اندر،
اور قرآن و سنت کی فرما روائی اور شریعت مطہرہ کا نظام قائم کرنا میرے پیش نظر۔ دیکھا آپ نے یہ مشن کتنا واضح۔ پھر اس میں اہل ایمان کے لیے جد و جہد اور کشمکش مول لینے والوں کے لیے، دعوت دین کے غلبے کا کام کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری بھی موجود ہے کہ یہ دین تو غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ گویا کامیابی کی نوید تو سنا دی گئی ہے، اس کی خوشخبری تو عرش کے پائے پر لکھی ہوئی ہے۔ بندوں کا کام بندگی کرنا ہے، بندوں کے رب کا کام ربوبیت اور خدائی کرنا ہے۔ بندوں کا کام اپنی سی کوشش کرنا اور خدمت بجا لانا ہے۔ نتائج پیدا کرنے کے بندے مکلف بھی نہیں ہیں، ان کے بس میں اور دم میں اور خم میں بھی یہ بات نہیں۔ ایک اور واقعہ بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے کونے میں تشریف فرما ہے، اور حرم کے دوسرے کونے میں سرداران قریش بیٹھے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بیٹھے ہیں، چہروں کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، اس کیفیت میں بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو حرم کے اس کونے میں بیٹھا ہے، اس نے تو ہمارا جینا دوبھر کر دیا، ہماری زندگی کی رت اور ریت کو مشکل سے دوچار کر دیا۔ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آباء و اجداد کے دین کو غلط، کیسے اس شخص سے نجات پائی جائے؟ اس ایجنڈے پر سرداران قریش محو گفتگو۔ سرداران قریش یہ بات کر رہے تھے کہ عتبہ بن ربی ان کے درمیان سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ سرداران قریش، اگر تم میری بات مانو اور مجھے اپنا سردار جانو تو میں تمہاری اس پریشانی اور اضطراب کو ان سے جا کر بیان کرتا ہوں جو حرم کے اس کونے میں تشریف فرما ہے، تمہارا پورا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں، تمہاری ساری پریشانی کا ان سے تذکرہ کرتا ہوں۔ کیا عجب کہ کوئی نقطہ اشتراک مل جائے اور مل جل کر رہنے کا پروگرام بن جائے اور ہم مکے کے ماحول کا سر نو بحال کر لیں۔ سرداران قریش نے عتبہ بن ربی کی اس پیشکش کو سنا تو فوراً ہی اسے قبول کر لیا اور کہا کہ عتبہ، ہم نے تمہیں اپنا سردار مانا، تم ہمارے ایلچی اور نمائندے فرستادہ سفیر کی حیثیت سے جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے جا کر ہماری پریشانی کا تذکرہ کرو، ہمارا پیغام ان تک پہنچاؤ، اور دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، ہم کو آ کر بتاؤ۔ عتبہ بن ربی وہاں سے اٹھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ سر جھکائے ذکر و فکر کے اندر مشغول تھے۔ سر اٹھا کر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ابو الولید، کیسے تمہارا آنا ہوا؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عتبہ گویا ہوا، اس نے کہا کہ بھتیجے، تم نے پوری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ دیکھو تمہاری قوم کے سارے سربراوردہ لوگ، جتنے سردار ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، عالم پریشانی میں بیٹھے ہیں۔ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہو، تم ہماری سوچ اور فکر کو غلط کہتے ہو، تم ہماری زندگی اور اس کے عمل کو غلط کہتے ہو، ہماری تاریخ اور اس کی تعبیر کو غلط کہتے ہو۔ تم بتاؤ کہ آخر چاہتے کیا ہو؟ اگر دولت چاہتے ہو، اس قدر دولت کے انبار لگائیں گے کہ تم اس کے اندر گم ہو کر رہ جاؤ، دولت نشاور کریں۔ عزت و شہرت چاہتے ہو، ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، تمہاری مرضی اور منشا اور ایما کے بغیر اپنی اجتماعی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کرنے کے۔ عورت چاہتے ہو، مکے کی جس عورت کی طرف اشارہ کرو تمہاری خدمت میں لا کر پیش کرتے ہیں۔
اور اگر تم کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، کوئی جن بھوت تم پر آ گیا ہے، تو بتاؤ، ہم بہتر سے بہتر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربی کی ان خرافات کو خاموشی، حوصلے اور صبر کے ساتھ سنتے رہے، اور پھر پوچھا کہ ابو الولید، کیا تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں بھتیجے، مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر میرا جواب سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی شروع کی۔ آیت سجدہ آئی تو آپ سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور پوچھا، ابو الولید، تم نے میرا جواب سن لیا؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں سن لیا۔ سرداران قریش دور سے بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات تو اور بھی ہیں، جانے کا وقت نہیں ہے۔ عتبہ وہاں سے اٹھا، واپس سرداران قریش کی طرف لوٹا۔ سرداران قریش نے عتبہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بانداز سرگوشی، چیمگوئی کے انداز میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے یہ تو وہ شخص ہے ہی نہیں جو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا تھا۔ اس کے تو چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، اس کا تو چہرہ فق پڑا ہوا ہے، اس کی تو سٹی گم ہوئی ہوئی ہے، اس کی تو چال بدل گئی ہے۔ کیسے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مضبوط اور توانا عتبہ بن ربی ہم نے بھیجا تھا، کیسا مزمحل اور گرا پڑا عتبہ واپس آ رہا۔ سرداران قریش عتبہ کے آتے آتے تبصرہ کر رہے تھے کہ عتبہ ان کے درمیان پہنچ گیا، اور بآواز بلند اس نے کہا کہ سرداران قریش، اگر تم میری بات مانو تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ایک عجیب و غریب کلام سن کر آیا۔ کون سا عجیب و غریب؟ وہی جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، وہی جو ہمارے جزدانوں میں لپٹا ہوا طاقوں پر موجود ہے، وہ جس پر ایمان اور ہر حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چھوٹ کی مہلت ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نجات کا عنوان۔ ایک عجیب و غریب کلام سن کر آیا ہوں، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہوا تو اس کی کامیابی میں تمہاری کامیابی، اور اگر یہ ناکام ٹھہرا تو تمہارے کچھ کیے بغیر یہ ناکام ہو جائے گا۔ سرداران قریش نے عتبہ کی بات سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے، جھنجھلاہٹ کے عالم میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور سب نے بالاتفاق بآواز بلند کہا کہ عتبہ، تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کی سی باتیں کرنے لگتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو رہتا ہے، تم بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ عتبہ بن ربی زیادہ چنگھاڑ کر اور زور سے بولا، اور اس نے کہا کہ سرداران قریش، تم کہتے ہو کہ یہ شخص جادوگر ہے، ہم نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، خدا کی قسم یہ جادوگر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ ساحر اور مجنوں ہے، نہیں، ہم نے بڑے ساحر اور مجنوں دیکھے ہیں، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، خدا کی قسم یہ شخص نہ ساحر ہے نہ مجنوں ہے۔ ایک عجیب و غریب کلام میں سن کر آیا۔ اس حوالے سے پھر وہ اپنی بات کو دہراتا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی کچھ تو پیش کر دیا گیا، آپ کو دولت بھی پیش کی گئی، آپ کو عزت و شہرت بھی پیش کی گئی، آپ کو عورت بھی پیش کی گئی، آپ کو صحت بھی پیش کی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کسی کی پیشانی پر بل پڑے، کسی کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کو دور تک لے جانے اور پھیلانے کے لیے